پیر کے روز چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مایا گیس کی درآمد سے متعلق مبینہ بے قاعدگیوں کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کی۔ اپنے تحریری بیان میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے ان خبروں کی تصدیق کی کہ وزارت پیٹرولیم نے فوجی فاؤنڈیشن اور ویٹل کی طرف سے دی گئی بولی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش نہیں کیا۔ فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رب نواز نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ فوجی فاؤنڈیشن اور ویٹل کی طرف سے مایا گیس کی درآمد کے حوالے سے دی جانے والی بولی سب سے کم تھی، لیکن اس کے باوجود جی ڈی ایف سوئز نامی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں اس وقت کے وزیر خزانہ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین شوکت طرین کو ٹیلی فون کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل نے گزشتہ ہفتے صحافی رؤف کلاسرا کی اس خبر کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وزارت پیٹرولیم نے مایا گیس کی درآمد کے حوالے سے دی جانے والی سب سے کم بولی کو نظر انداز کیا۔ دوسری جانب رؤف کلاسرا جو آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے، ان کا موقف تھا شوکت طرین کی طرف سے دیے جانے والے بیان سے ان کی خبر کی تائید ہوئی ہے۔ اور میں شوکت طرین صاحب کو اس وقت میرا خیال کریڈٹ دینا چاہوں گا، جنہوں نے آج اپنے بیان میں میری تمام سٹوری کو، اس کے کنٹینٹس کو، ایک ایک چیز کو کنفرم کیا ہے اپنے یہاں ریٹن سٹیٹمنٹ میں کہ رؤف نے جو کچھ بھی دیا تھا سٹوری میں ٹھیک تھا، اور پلس انہوں نے جیسے میں نے پہلے رپورٹ کیا تھا، انہوں نے آج کورٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ اس ڈیل کو اور ایک کنسیڈر کریں، اس کو سکریپ کر کے نئے سرے سے آپ کنٹریکٹ ایوارڈ کیا جائے۔ ایک تو یہ میری ایک طرح کی مورل وکٹری میرے لیے بھی ہے۔ دریں اثنا سیکرٹری پیٹرولیم کامران لاشاری عدالتی نوٹس کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس پر چیف جسٹس نے سیکرٹری پیٹرولیم کو ہدایت جاری کی کہ وہ مایا گیس کی درآمد سے متعلق دیے گئے ٹھیکے کی تمام تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کروائیں۔ وزارت پیٹرولیم اور جی ڈی ایف سوئس کمپنی کے درمیان 35 لاکھ ٹن مایا گیس کی درآمد کے حوالے سے معاہدے پر حتمی دستخط 15 اپریل کو متوقع ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت 14 اپریل تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے جی ڈی ایف سوئس کمپنی کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ طارق ضیاء، ڈان نیوز، اسلام آباد۔